أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد محترم سامعین کرام، حضران سید الشہداء اور سالاران سادات کربلا، محرم الحرام کا یہ عشرہ اپنے تقریباً اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ ایک شب آج کی ہے اور ایک کل کی ہے، اور اس کے آغاز میں نے خداوند کریم کے اس کلام کی آیت کو اپنا موضوع بنایا تھا کہ پروردگار نے فرمایا قل اے میرے حبیب ان سے کہو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجر کے طور پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو۔ ایک واقعہ ہے کہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے یونان میں ایک مقدمہ ہوا تھا۔ سقراط ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے یونان کا، اور منطق اور فلسفے کو یونان سے منسوب کرنے والوں میں ایک نام سقراط کا تھا۔ یعنی اتنا بڑا فلسفی تھا کہ اس کی جو تھیوریز تھی، اس کی جو آئیڈیالوجی، جو اس کے کانسیپٹ تھے منطق اور فلسفے کے، وہ آج بھی مختلف مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کے نظریات کو بتایا جاتا ہے۔ اور وہ ایک زمانے میں اپنے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا مشیر بن گیا تھا، وہ بادشاہ اس سے مشورے لیا کرتا تھا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بادشاہ میں اور سقراط میں اختلاف ہو گیا، تو اس نے بادشاہ کا دربار چھوڑ دیا۔ جب دربار چھوڑا تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس کی اور میرے نظریات نہیں ملتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اسے گرفتار کیا اور اسے زہر دے دیا، مر گیا۔ کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے۔ تو ابھی 11 سال پہلے یونان کے وکیلوں نے اس زمانے کے بادشاہ پر سقراط کے قتل کا مقدمہ کر دیا، اور اب کی بات ہے 2003 میں، اور وہ کئی ہزار سال پہلے، کئی سو سال پہلے مر چکا ہے۔ وہ بادشاہ بھی مر چکا ہے، سقراط بھی مر چکا ہے۔ نہ کوئی مرنے والے کا وارث ہے، نہ کوئی مارنے والے کا وارث تھا۔ تو جب وکیلوں نے مقدمہ کیا اور تاریخ کے سامنے ورق رکھ دیے جج کے سامنے کہ یہ دیکھو اس نے یہ ظلم کیا تھا اور یوں اس نے سقراط کو مار دیا، تو جج نے کہا کہ میں اس وقت کے بادشاہ کو سقراط کے قتل کے جرم میں سزائے موت دیتا ہوں، جس کو مرے ہوئے کئی سال گزر گئے کا سزائے موت دیتا ہوں۔ اب یہ وکیل جب باہر آئے
تو باہر پریس والے میڈیا والے کھڑے ہوتے، کہا یہ کیا بات ہے؟ وکیل تو بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہوا کرتا ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ قاتل کو بے گناہ قرار دلوا دیتے ہیں۔ تو کہا یہ کیا بات ہے، اتنا بڑا پڑھا لکھا سمجھدار طبقہ، ذہین لوگ ہو، یہ کیا کیا ہے؟ عجیب وہاں حماقت کی ہے، ایک شخص کے جس کو مرے ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں اس کے خلاف مقدمہ لے کے آ گئے ہو، کیا ملا تمہیں اس مقدمے سے؟ اس نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، وکیلوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں ملا، لیکن تاریخ یہ جانتی ہے کہ وہ بادشاہ بھی یونان کا تھا اور سقراط بھی یونان کا تھا، ہم بھی یونان کے ہیں، تاریخ کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، ہم کس کے ساتھی ہیں۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم سقراط کے ساتھ ہیں یا اس بادشاہ کے ساتھ ہیں، ہم نے آج مقدمہ قائم کر کے سقراط کے قتل کا اس بادشاہ کو سزا دلوا دی ہے اور دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ بے شک سقراط بھی یونانی تھا، وہ بادشاہ بھی یونانی تھا، لیکن ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم بادشاہ کے حامی نہیں ہیں بلکہ سقراط کے حامی ہیں، ہم ظالم کے حامی نہیں ہیں، ہم مظلوم کے حامی ہیں۔ دنیا کو ابھی بھی معلوم نہیں ہوا ہم مجلسیں کیوں برپا کرتے ہیں، اس لیے کہ نہر فرات کے اس طرف بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر بھی قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی، ادھر بھی تلاوتیں ہو رہی تھی۔ حسینی لشکر بھی مسلمان تھا، لشکر یزید بھی اذانیں دیا کرتا تھا اور ہم بھی مسلمان ہیں۔ دنیا کو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں۔ اب دنیا میں جو مجلس حسین برپا کرتا ہے وہ ہر آنے والی تاریخ کو بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق حسینی لشکر کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، یہ بھی مسلمان تھے، تو فرق کیسے معلوم ہوگا کہ ہم میں سے حسینی کون ہے اور یزیدی کا حامی کون ہے؟ کہا یہ مجلسیں بتائیں گی، یہ جلوس بتائیں گے، یہ یا حسین کی آواز بتائے گی کہ حسینی کون ہے اور یزیدی کون ہے۔ اور اس پر ایک شاعر نے کہا تھا کہ یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان لے اس جرم میں تو بھی شریک ہے۔ یا احتجاج کرنے دے قتل حسین پر، یا مان لے اس جرم میں تو بھی شریک ہے، اس لیے کہ ہمارا سلسلہ ہے حسین سے، ہم تو ان کا غم مناتے رہیں گے۔ اب اسے یہ غم برا لگے گا کہ جس کے بڑوں کا کردار اس غم کی وجہ سے سامنے آ جائے گا۔ اہل سنت بھائیوں کے ایک امام ہیں امام غزالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ یزید پہ لعنت کریں یا نہ کریں، تو اس نے کہا کہ نہ کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یزید پہ لعنت کی تو اس سے لعنت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور ہر زمانے کے یزید پہ لعنت ہوا کرے گی۔ اگر یزید پہ لعنت عام ہو گئی تو یزید کے راستے سے یہ لعنت یزید کے بڑوں پہ چلی جائے گی، اس لیے کہ لوگ سوال کریں گے کہ یزید نے حسین کو مارا، حسین اتنے بڑے مرتبے کے آدمی تھے، یزید کو تخت دیا کس نے تھا؟ توجہ ہے نا؟ دیکھیے میں یہاں پر آؤں، کوئی بات کر دوں، کوئی فتویٰ جاری کر دوں، کوئی غلط بات خواستہ کر دوں، تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا کہ اسے یہاں پہ لایا کون تھا؟ کیونکہ جو لایا ہے وہ ذمہ دار ہے، میں جو کہوں گا اس کا ذمہ دار وہ ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کس کو لا رہا ہے۔ اب یزید نے جو جرم کیا ہے وہ تنہا یزید کا جرم نہیں ہے، یزید کو حکومت میں لانے والے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ برواد پڑھ دے محمد والے صلی علی محمد وآل محمد۔ سرور عالم کی جناب خدیجہ کے ساتھ عقد مبارک کو کئی سال گزر چکے تھے، اور ایک شخص کافر مشرک مکے میں رہتا تھا، اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل نے ایک مرتبہ بہت بڑا جملہ کہہ دیا کافروں کے درمیان بیٹھے ہوئے، کہا کہ دیکھو محمد کے دین سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ محمد کی کوئی اولاد نہیں ہے۔
کہا جب محمد مر جائے گا اس کا دین بھی مر جائے گا، اسی کوئی اولاد نہیں ہے۔ یعنی اس وقت صحابی موجود تھے، توجہ کے ساتھ صحابی موجود تھے، غلام موجود تھے، جانثار موجود تھے، 4 یار موجود تھے، سب موجود تھے، لیکن اس کافر نے یہ نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ کے دین سے بچو، اس کے صحابی موجود ہیں، یہ نہیں کہا اس کے کلمہ گو موجود ہیں، اس کے غلام موجود ہیں، اس کا دین پھیل جائے گا، نہیں، اس نے کہا کہ یہ سب ہوں، محمد مصطفیٰ کی اولاد نہیں ہے، اس کا دین پھیلے گا نہیں، رک جائے گا، اس کا دین مٹ جائے گا، بچے گا نہیں۔ یعنی وہ کافر تھا لیکن یہ مانتا تھا کہ محمد کے دین کو محمد کی اولاد ہی بچا سکتی ہے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا اس کی اولاد نہیں ہے، لہٰذا جب وہ مرے گا دین ختم ہو جائے گا۔ سرور عالم کو اس سے پہلے کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا ستارہ دیکھ کے نجومی باتیں کرنے والا ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا دیوانہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، کسی نے پتھر مارے، کسی نے گندگی، ہر طرح کا ظلم کر لیا، لیکن ہر بات کو سرور عالم نے مسکرا کے برداشت کیا۔ لیکن جب بے اولادی کا طعنہ آیا تو آپ خاموش نہیں رہے، تو رحمت للعالمین کے ماتھے پر پریشانی اور دکھ کا پسینہ آ گیا۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے خدایا میں نے تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے سارے ظلم برداشت کر لیے، سارے طعنے برداشت کر لیے، لیکن یہ بے اولادی کا طعنہ ہے، اس کا جواب میں نے، اس کا جواب تو خود دے۔ جب یہ دعا مانگی تو پروردگار نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب گھبراؤ نہیں، ان قریب تمہیں تمہارا پروردگار ایک ایسی نعمت عطا کرنے والا ہے جس سے تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ گے، ان قریب تمہیں دینے والا ہے، فَتَرْضَىٰ، تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم نے مشقتیں اٹھائیں اور سب سے آخر میں دعا کی پروردگار مجھ سے راضی ہو جا۔ جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا، در بدر ہوئے، مشکلیں اٹھائیں، پھر کہا کہ اے خدا مجھ سے راضی ہو جا۔ جناب موسیٰ کریم اللہ جنگ بھی کرتے رہے دشمنوں کے ساتھ اور 100 مصائب اٹھائے اور آخر میں کہا کہ اے خدا مجھ سے راضی ہو جا۔ جناب عیسیٰ نے پتھر بھی کھائے، آپ نے مصائب بھی اٹھائے اور آخر میں کہا خدا مجھ سے راضی ہو جا۔ یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر معصوم نبی کی خواہش تھی کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے، اور پروردگار کی خواہش ہے مصطفیٰ پروردگار سے راضی ہو جائے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خشنودی امام ازمان بلند و بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب کی دعا تھی انبیاء کی کہ خدا ان سے راضی ہو جائے، اور خدا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ خدا سے راضی ہو جائے۔ اور ایک جملہ بین القوسین کہہ دوں کہ پورے قرآن میں، پوری کتاب میں، پوری تاریخ میں صرف 2 جگہ ایسی ملتی ہیں کہ جب پروردگار نے اپنے بندوں میں سے کسی کو کہا ہو کہ تو رب سے راضی ہو جا۔ ایک محمد مصطفیٰ کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں ایسا کچھ عطا کروں گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ ایک محمد مصطفیٰ سے کہا، اور ایک روز عاشور یہ آیت گونجی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس والے اپنے پروردگار کے پاس اس حال میں آ جا کہ تو اس رب سے راضی ہے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا مصطفیٰ سے کہا ہے کہ تو رب سے راضی ہو جا، یا حسین سے کہا ہے تو رب سے راضی ہو جا۔ کہا کہ ان قریب کچھ ایسا دیں گے، تیرا رب تجھے دے گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے عطا جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عین توئی اور الف، عطا دینا،
اور ایک ہے ایتا، الف یہ تے اور الف، ایتا وآتی ذی القربى حقہ، کہ اے میرے حبیب جب فضل ملا تو اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، ایتا کر دو۔ فرق کیا ہے عطا اور ایتا میں؟ فرق یہ ہے کہ ایتا جب الف یہ اور تے والا ایتا ہوتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے تو جس کو دیا جاتا ہے اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ اور عطا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا جب کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ جملہ سنانے والا ہوں تو سامع کہتے ہیں عطا کیجئے، یعنی کہ وہ ہوگا آپ کا ہی، کچھ وقت کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا۔ توجہ کے ساتھ، یعنی ملکیت تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایتا میں ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے، عطا میں ملکیت تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں پروردگار نعمتیں عطا کر، کیونکہ پروردگار چاہے تو نعمتیں دے، جب چاہے واپس لے لے، ملکیت پروردگار کی رہتی ہے۔ فتق عطا نہیں کیا تھا، ایتا کیا تھا، ایتا کر دیا، یعنی ملکیت تبدیل ہو گئی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نبیوں کا گروہ ہے جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ نے چھوڑا نہیں تھا، اپنی زندگی میں عطا کر دیا تھا، ملکیت تبدیل ہو گئی تھی۔ اب فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب جیسی نعمت عطا کرے گا۔ یہ عطا ہے عین اور توئے والا، کہ تجھے دے گا، ملکیت پروردگار کی رہے گی۔ توجہ کے ساتھ، اور کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے پروردگار کے نام پہ تسبیح کرو اور قربانی دو۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر رہے گا، یعنی بے نسل رہے گا، دم کٹا ہو جائے گا۔ ابتر کہتے ہیں دم کٹے کو، یعنی تیرا دشمن بے نسل رہے گا۔ عرب زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں فصاحت و بلاغت بڑی عروج پہ ہوا کرتی تھی، بس تو تمہیں تمہیدن بیان کر رہا ہوں، بڑی عروج پہ فصاحت و بلاغت تھی، اور اتنے فصیح و بلیغ شاعر اور کلام گو موجود تھے کہ اس زمانے میں 7 بڑے بڑے قصیدے، غزلیں جسے کہتے ہیں آج کے زمانے میں، قصیدے عربی میں کہتے ہیں، وہ بڑے بڑے طویل کلام جس کی فصاحت و بلاغت میں پورے دنیا میں جواب نہیں تھا، انہیں کہتے ہیں 7 معلقات۔ وہ 7 بڑے بڑے قصیدے بڑے بڑے شاعروں کے لکھ کر کعبے میں لٹکا دیے گئے تھے کہ ان سے بڑا کلام پورے روئے زمین پہ نہیں ہے، اور یہ دعویٰ تھا کہ جو ان کا کلام کا جواب لے کے آ جائے گا وہ یہاں لٹکا دیا جائے گا، ان کو اتار لیا جائے گا۔ اب جب سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، سرور عالم نے اس 3 آیات کو لکھا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ یہ کلام لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا کے آ گئے، تو وہ جو بڑے بڑے قصیدے لکھنے والے تھے اب وہ ان آیات کا جواب دینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور شعر کا قانون یہ ہوتا ہے کہ یا 2 مصرے ہوتے ہیں یا 4 مصرے ہوتے ہیں، یہاں پر 3 مصرے تھے۔ ابھی اس آیت کو قرآن کی آیت کے طور پہ نہیں، ان لوگوں نے شعر کے طور پہ لیا کہ یہ کیا بات، 3 مصروں والا شعر کون سا ہے، یا 2 ہوں یا 4 ہوں، یہ 3 والا کون سا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ اس کا جواب لکھ کے لاؤ۔ کئی عرصہ گزر گیا، اس کا جواب نہ لا سکے، اور ایک شاعر جب جواب لے کے آیا جہاں پہ لکھا ہوا تھا نا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے نیچے لکھ دیا مَا هَذَا مِنْ كَلَامِ بَشَرٍ، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، مَا هَذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ، یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود اس کا جواب نہ لا سکے، اور اپنی کم علمی اور کوتاہیوں کا اعلان کر گئے کہ یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے۔ اب فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ بڑا مختصر ترین سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو پورے قرآن میں موجود نہیں ہیں، کہیں پر دہرائے نہیں گئے۔ مثلا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، الکوثر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ پروردگار نے سرور کائنات کو کہیں نہیں کہا فصل، یا آپ کو حکم نہیں دیا وَانْحَرْ،
انا شانئہ کا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، ہوول ابتر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ، یعنی یہ ایسا سورہ ہے کہ خود اس کی مثال بھی قرآن مجید میں نہیں ملتی ہے۔ اس کے تقریباً سبھی الفاظ قرآن مجید میں دہرائے نہیں گئے، اور بس یہاں پر 2 جملے بیان کرنے ہیں اس کے ذیل میں۔ فرمایا انا آتیناکا، ہم نے آپ کو دیا ہے، عطا کیا ہے کوثر، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہاں پروردگار نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم نے، اور کہیں کہیں واحد کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ انما الہکم واحد، کہ تمہارا پروردگار ایک ہے۔ تو یہ چاہتا ہوں، کہیں کہا ہے جمع کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، ہم قرآن نازل کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ کہیں کہا ہے کہ میں پروردگار واحد ہوں۔ توجہ کے ساتھ، اب خدا لکھنؤ کا تو ہے نہیں کہ ہو واحد اور کہے کہ ہم آئیں گے، ہم مجلس پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے۔ توجہ ہے نا، واحد ہے تو واحد کہے گا، جمع ہے تو جمع کہے گا۔ لیکن خداوند کریم نے کہا ہے کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم عطا کرنے والے ہیں۔ اب ہم نے پوچھا کہ اس کا مطلب مقصد کیا ہے؟ کہیں واحد کہہ رہا ہے، کہیں جمع کہہ رہا ہے، یہ فلسفہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ پروردگار ہے وحدہ لا شریک، کہیں اپنے لیے واحد کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کہیں جمع کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ تو صادق آل محمد نے فرمایا کہ قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ پروردگار نے جہاں جہاں بھی اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے، وہاں قرآن پڑھنے والوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک چیلنج کیا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کرنے والا ہوں، تم اس کے الٹ کر کے دکھاؤ۔ یعنی میں قرآن نازل کرنے والا ہوں، تم نزول سے روک کے دکھاؤ۔ میں حفاظت کرنے والا ہوں، تم خرابی کر کے دکھاؤ۔ میں کوثر دینے والا ہوں، تم ابتر بنا کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، محمد محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے بارے میں بڑا جھگڑا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کوثر کا مطلب ہے جنت، کوئی کہتا ہے کہ جنت نہیں، جنت کے اندر حوض کوثر ہے۔ اور سرور کائنات کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب آپ نہ ہو تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ یعنی جب اللہ نے یہ ساری کائنات مصطفیٰ کو دے دی ہے تو جنت دے کے جتاتا نہیں کہ جنت دی ہے، جب یہ ساری کائنات اسی کی ہے۔ یعنی ایک شخص اپنے بچے کی شادی کرے اور اسے گھر تحفے میں دے اور اسے کہے کہ دیکھو میں تمہیں گھر تحفے میں دے رہا ہوں اور یہ کمرہ بھی تحفے میں دے رہا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھائی والد محترم جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ گھر میرا ہے تو کمرہ بھی تو گھر کا حصہ ہے، الگ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ کمرہ گھر کا حصہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شے ہوگی، یا والد نے کوئی اضافی بات کر دی ہے۔ اب پروردگار کا مزاج اضافی باتیں کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال سنیے کہ ایک شخص کہ جو بہت بڑا تاجر ہو، بہت بڑا دولت مند ہو، کوئی دوست اس کو کوئی انگوٹھی تحفے میں دے دے، کوئی گھڑی تحفے میں دے دے، اور پھر جہاں بیٹھے جتاتا رہے کہ میں نے اسے گھڑی دی تھی، میں نے اسے انگوٹھی دی تھی، تو سب کہیں گے کہ تو آپ نے تحفہ دے دیا تھا تو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شریف آدمی کا مزاج نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ دے کے جتاتا رہے دنیا کے سامنے۔ اور پروردگار نے کوثر عطا کیا ہے، اور پورے قرآن میں سوائے کوثر کے
پروردگار نے کوئی شے مصطفیٰ کو دے کے جتائی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو یہ دے دیا ہے. توجہ کے ساتھ. اور شریف آدمی کا، انسان میں سے شریف آدمی کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی معتبر آدمی کو اس کے شان سے کوئی شے کم ہو تو دے بھی دے تو جتاتا نہیں ہے، اور اگر اس شان کے برابر ہو وہ دے بھی دے تو جتائے گا نہیں. اب محمد مصطفیٰ پروردگار نے کہا کہ میں نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. اب یہ کوثر جنت نہیں ہو سکتی، حوض کوثر نہیں ہو سکتا، ورنہ محمد مصطفیٰ کہتے کہ اے پروردگار تم نے جب یہ ساری کائنات مجھے دے دی ہے تب نہیں جتایا، یہ حوض کوثر دے کے جتا کیوں رہا ہے، جنت دے کے جتا کیوں رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوثر محمد مصطفیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ پروردگار دے کے جتا رہا ہے. تو محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑی شے ہوگی نہیں. جواب آیا مصطفیٰ سے بڑی کوئی چیز پروردگار نے خلق ہی نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوثر جو کچھ بھی ہے نہ محمد مصطفیٰ سے چھوٹی شے ہے نہ مصطفیٰ سے کوئی بڑی شے ہے. اب ایک ہی صورت بچ جاتی ہے کہ کوثر جو کچھ بھی ہے اتنی معتبر ہے کہ محمد مصطفیٰ سے چھوٹی بھی نہیں ہے، بڑی بھی نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ کے ہم شان ہے، محمد مصطفیٰ کے برابر ہے. اسی لیے دے کے جتا بھی رہا ہے. اور پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ کی شان کے برابر ہمیں بس ایک ہی ذات ملتی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد. یہ خانوادہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے. اور اس کا جو سب سے بہترین ترجمہ ہوا ہے کوثر کا وہ ہے خیر کثیر. کہ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے. اور خیر کثیر جب عطا کیا تو یہ سب سے مناسب ترجمہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ تھکے نہ ہوں کیونکہ بس یہ 2 راتیں میں چاہتا ہوں گفتگو کا جو آغاز ہو سمیٹ لوں اس کو. مجھے پتہ ہے کہ میری گفتگو وقت سے طویل ہو جاتی ہے، آج طویل نہیں ہوگی. کہا کہ خیر کثیر بہترین ترجمہ ہے اس لیے کہ خود سرور عالم فرماتے ہیں کہ پروردگار نے کوثر کو فاطمہ کہا ہے. توجہ کے ساتھ کہ کوثر ہے فاطمہ الزہرا کا نام. اور خیر کثیر اس لیے کہا ہے کہ اگر روئے زمین پر یہ سارے انسان ختم ہو جائیں، صرف 2 لوگ بچ جائیں تو ان میں سے بھی ایک اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور ان 2 میں سے اگر ایک مر بھی جائے تو جو باقی بچے گا وہ فاطمہ کا بیٹا مہدی ہوگا. آواز بلند سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اس طرح آپ نے میرے نعروں کا جواب دیا، اسی طرح قبلہ کی گفتگو کا بھی آپ جواب بول کے ہی دیں. بر محمد و اہل بیت محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ اتنا خیر کثیر ہے کہ آخری فرد روز زمین میں جو بچے گا وہ اسی کوثر کی اولاد میں سے ہوگا. اب ایک جملہ کہہ دوں، اور اگر اس جملے پر آپ نے توجہ کی اور مجھے احساس ہوا کہ آپ سمجھے ہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں گا، ورنہ مجھے بھی قبر کا حال بتانا آتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، پل صراط کیا، یہ مجھے بتانی آتی ہیں. میں یہ ساری باتیں بہت سے لوگوں سے اچھی طریقے سے بیان کر سکتا ہوں، اور اس میں نہ کوئی نعرے کی طلب ہوگی نہ کوئی درود کی طلب ہوگی. سب لوگ اپنے اپنے گناہ یاد کریں گے، پروردگار سے معافی مانگیں گے. میرا بھی زور لگانا بچ جائے گا، آپ بھی آسانی سے بیٹھے رہیں گے. اگر وہ چاہیں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں. کہا کہ خیر کثیر ہے. اب یہ کلام کس کا ہے؟ پروردگار کا. جملہ سنیے گا.
یہاں پہ سب لوگ مجلس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، نیاز کھاتے ہیں، تو یہ نیاز ایک ڈبے کے اندر آتی ہے، ہم لوگ تو کھا لیتے ہیں۔ مثلاً جو لوگ بڑے ہیں وہ 2 روٹی کھا لیتے ہوں گے، آپ وہی ڈبہ اور 2 روٹی ایک بچے کو دے دیں جو 1 سال کا ہے، وہ 2 لقمے کھائے گا، کہے گا میری بس ہو گئی ہے۔ توجہ کے ساتھ، کیوں؟ کہے گا میں نے بہت کھا لیا۔ اور وہی 2 لقمے اور 2 لقموں کے برابر کھانا آپ کسی بڑے کو دیں تو اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹے کا ظرف چھوٹا ہے، بڑے کا ظرف بڑا ہے، اس کے لیے کثیر کچھ اور ہے، اس کے لیے کثیر کچھ اور ہے۔ وہ اس کے لیے 2 لقمے ہیں، اس کا پیٹ بھر جائے گا، وہ کہے گا میں نے بہت کھا لیا۔ اس بڑے کو دیں گے، یہ کہے گا نہیں بہت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظرف بڑا ہے، اس کا ظرف چھوٹا ہے۔ یعنی کثرت کا معیار کہنے والے کی ذات کے برابر ہوتا ہے کہ اس کو کیا شے زیادہ نظر آتی ہے۔ اب خدا جانے کہ فاطمہ الزہرا کی ذات میں کتنا زیادہ خیر تھا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ حبیب فاطمہ کثیر خیر ہے۔ اور محمد والے محمد سلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد، والے دیگر سلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یعنی خدا جانے کہ کتنا بڑا خیر ہے فاطمہ کی ذات میں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے کثیر کہہ دے دیا۔ اب یہ کتنی کثرت ہے یہ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ فاطمہ الزہرا کی ذات میں کتنی کثرت ہے، کتنا خیر ہے، چونکہ خدا نے کہا ہے کثیر ہے۔ اور جب یہ دے دیا فصلی لربک وانحر، یہ دینے کے بعد 2 تقاضے کیے ہیں مصطفیٰ سے۔ ایک کہ پروردگار کی تسبیح بیان کرو، نماز پڑھو، تسبیح بیان کرو۔ دوسرا قربانی دو۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کرنے کو، اور پھر صلے کی حد بھی کوئی نہیں مقرر۔ اور صلے دیکھیے سورہ مزمل میں کہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے رات کو کم عبادت کیا کرو۔ توجہ کے ساتھ، ساری کائنات دے دی ہے، ساری کائنات دے دی ہے۔ جب مصطفیٰ نماز پڑھتے ہیں تو پروردگار کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ میں نے ساری کائنات دے دی ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم رات کو کم عبادت کیا کرو، نماز کم پڑھا کرو، کم جاگا کرو، کچھ رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ یعنی پروردگار کہتا ہے کہ میں ساری باتیں دے کر بھی مصطفیٰ سے ایسے راضی ہوں کہ اسے خود کہہ رہا ہوں عبادت کم کیا کرو۔ جب فاطمہ الزہرا کو دیا کہا کہ محمد عبادت کم نہیں کرنی ہے، اٹھو اور نماز پڑھو۔ محمد والے محمد سلام، یعنی کائنات دے کر کہا ہے کہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زہرا عطا کی ہے تو کہا کہ اب نماز پڑھو۔ اور ایک بھی نہیں 2 تقاضے کیے ہیں، ایک کہ خدا کی تسبیح بیان کرو، دوسرا قربانی دو۔ دیکھیے ترجمہ ظاہری کیا جائے نا تو یہی بنتا ہے کہ نماز بھی ادا کرو اور تسبیح اور قربانی بھی دو، لیکن کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور شہزادی دنیا میں تشریف لائی ہیں تو اس کے بعد سرور عالم نے اونٹ کی قربانی کی ہو۔ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب حکم آیا قربانی دو تو قربانی دینی چاہیے تھی۔ اگر یہاں پر طلب سوال میں اونٹ کی قربانی ہوتی تو قربانی کرنی چاہیے تھی۔ کوئی روایت نہیں ملتی ایسی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ سرور عالم نے شہزادی کے آنے کے بعد قربانی کی ہے اونٹ کی۔ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جب شہزادی عطا کر دی ہے تو اس کے بعد یہ ظاہری نماز کی بات نہیں کی ہے، ظاہری قربانی کی بات نہیں کی ہے، بلکہ 2 باتیں کہی ہیں۔ فصلے ہے زبان سے عمل، زبان سے شکریہ، اور نہر ہے عمل سے شکریہ۔ یعنی محمد مصطفیٰ سے کہا ہے کہ اے میرے حبیب میں نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ صرف زبان سے شکر ادا کر دینا کافی نہیں ہے۔ اس نعمت کو لینے کے بعد جہاں زبان سے شکریہ ادا کرو وہاں عمل
سے بھی شکریہ ادا کرو، جہاں زبان سے تسبیح پڑھو وہاں عمل سے بھی تسبیح پڑھو، جہاں زبان سے شکر خدا ادا کرو وہاں عمل سے بھی شکر خدا ادا کرو۔ اب ہم نے کیا دیکھا، پروردگار کا حکم جب آ گیا کہ زبان سے بھی شکریہ ادا کرو، عمل سے بھی شکریہ ادا کرو، تو ہم نے کیا دیکھا، سرور کائنات نے فرمایا، زبان سے کیا فرمایا، فاطمہ تو بزہ تو منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، من آزاہا فقط آزانی، کہ جس نے اس سے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یہ زبانی شکریہ تھا۔ اور جب فاطمہ تو زہرا آتی تھی آپ اٹھ کے استقبال کر کے بتاتے تھے، یہ عملی شکریہ ہے۔ یہ دو شکریہ تھے، ایک زبان سے شکریہ تھا، ایک عمل سے شکریہ تھا۔ زبانی شکریہ تھا کہ فاطمہ کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، اور اتنی بڑی تعریف کائنات انسانی میں دوبارہ ہو نہیں سکتی ہے۔ کہا ہو کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ بار عظمت و طہارت، سیدہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا امینہ توحید سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ تو یہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ اور عملاً شکریہ کیا تھا کہ جب شہزادی آتی تھی اٹھ کے احترام کرتے تھے، تو یہ احترام باپ کا بیٹی کے لیے نہیں تھا بلکہ رسالت کا احترام عصمت کے لیے تھا، ورنہ ہر باپ پر واجب ہوتا کہ اپنے بیٹی کا احترام اٹھ کے کرے۔ نہیں، یوں نہیں کہا، بلکہ صرف کائنات میں واحد باپ ہے محمد مصطفیٰ کہ جو اپنی بیٹی کا احترام اٹھ کے کر رہا ہے، کیونکہ عصمت کا احسان ہی نبوت پہ اتنا زیادہ ہے کہ جب عصمت سامنے آتی ہے نبوت کھڑے ہو کے احترام کرتی ہے۔ یہ عملہ شکریہ تھا۔ اور تیسری آیت کیا تھی، اِنَّا شَانِ آقا هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے میرے حبیب تم نہ گھبراؤ۔ یہ جو دشمن کہتا ہے نا کہ محمد مصطفیٰ ابتر ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، میرے حبیب ہم نے تو آپ کو کوثر دے دی ہے، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ کے دشمن کی اولاد نہیں چلے گی۔ اور عجیب بات ہے، دنیا کا دستور تھا، ہے اور رہے گا کہ اولاد چلتی ہے بیٹوں کے ذریعے۔ یہاں آپ کو بیٹی عطا کی ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ آپ کی نسل چلے گی۔ جب سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو سرور عالم فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کی نسلیں چلتی ہیں ان کے بیٹوں کی وجہ سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ کی وجہ سے، اور جو میرے دشمن ہوں گے وہ ابتر رہیں گے، ابتر رہیں گے۔ اب پھر سننا، ابتر کا مطلب ہے بے نسل، بے وارث، بے نام و نشان، گمنام۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کا جو دشمن ہوگا وہ بے اولاد ہوگا، بے نسل ہوگا۔ لیکن ہم نے عجیب منظر دیکھا، ابو لہب کے بھی بیٹے ہیں، ابو جہل کے بھی بیٹے ہیں، ابو سفیان کے بھی بیٹے ہیں، بنی امیہ کی بھی اولاد چلتی رہی ہے، بنی عباس کی بھی اولاد چلتی رہی ہے، یہاں تک کہ سفیانی کی اولاد چلتی نظر آئے گی۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ ایک سفیانی ہوگا جو خروج کرے گا، یعنی وہ لوگ ان کی نسلیں چلتی چلی آ رہی ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے دشمن کی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ عجیب بات نہیں ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہوگا اس کی اولاد نہیں ہوگی، بے نسل رہے گا، اور آپ کو میں کوثر دے رہا ہوں۔ لیکن ظاہر کچھ اور ہو گیا ہے کہ مصطفیٰ کی اولاد چلتی چلی آ رہی ہے، جو آپ کے دشمن تھے ان کی اولاد بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابتر سے مراد ظاہری بے نسلی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ابتر سے مراد پیغام کا رک جانا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کا دشمن
جتنے مرضی صاحب اولاد ہو جائے اس کا پیغام ابتر رہے گا، اس کا مقصد ابتر رہے گا، اس کا منصوبہ ابتر ہو جائے گا۔ لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری سوال کرنے کی بڑی عادت ہوا کرتی ہے، پھر سوال کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی چیز ہے یہاں پر جو ہم سے مس ہو گئی ہے، جو چھوٹ گئی ہے۔ بس یہ بات سنا کر گفتگو تمام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات مسجد کوفہ سے باہر آ رہے تھے تو ایک شخص ایک بازار سے گزر رہا تھا، تو اس نے نعوذ باللہ مولا کائنات کو گالی نکالنا شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ نعوذ باللہ کہ علی آپ کی وجہ سے خون خرابہ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور بھی بہت نازیبہ الفاظ اس نے مولا کی بارگاہ میں کہے۔ مولا چپ چاپ وہاں چلے گئے۔ پھر دوبارہ اگلے دن آئے تو پھر یہ شخص وہاں پہ نظر آ گیا، پھر مولا کائنات کی شان گساری کرنے لگا۔ جناب قمبر ساتھ تھے، تلوار نکال لی، کہا کہ مولا میں سر قلم کر دوں، کہا کہ نہیں رہنے دو، پھر چلے گئے۔ جب تیسرا دن آیا پھر وہ شخص نظر آیا تو پھر اور امام کے چاہنے والوں کو جوش آ گیا، تلوار نکال لی، کہا کہ نہیں چھوڑ دو اس کو، کچھ نہ کہو۔ کہا مولا اچھا ہم کچھ نہیں کہتے، آپ اسے بلائیں اور کوئی بات کہہ دے کہ یہ رک جائے۔ کہا اچھا اگر یہ دوبارہ نظر آیا تو پھر بلا لوں گا اس کو۔ اب یہاں پر تھے کم لوگ، اگلے دن مولا بازار سے گزر رہے تھے جہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی، یہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا اور پھر امام کی شان گسائی کرنے لگا۔ جب گسائی کرنے لگا مجمع لگا ہوا تھا، امام نے کہا یبن الابتر تعال ہونا، اے ابتر کے بیٹے ادھر آ کے میری بات سن، ابتر کے بیٹے ادھر آ کے میری بات سن۔ اب تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ مولا یہ کیا بات ہوئی؟ ابتر ہوتا ہے بے اولاد، آپ اسے بے اولاد باپ کا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور بیٹا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ بے اولاد بھی ہوگا اور اسے بیٹا بھی کہہ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا تم نے سورہ کوثر نہیں پڑھی، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ اے میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بے اولاد ہوگا۔ امام نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے، جب پروردگار نے کہا ہے کہ ہمارا دشمن بے نسل ہوگا، بے اولاد ہوگا تو وہ بے اولاد ہوگا۔ اگر تمہیں ہمارے کسی دشمن کے گھر میں اولاد نظر آ جائے تو سمجھ لینا یہ ظاہراً اولاد اس کی ہے نہیں۔ یہ ہوتے ان کے ہیں، ان کے ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سرور عالم نے کہا ہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادت ولا یبغضک الا غلیظ الولادت۔ اے میرے حبیب اے علی آپ سے وہ محبت رکھے گا جو پاک و پاکیزہ پیدا ہوگا، اور آپ کا مبغض آپ سے بغض وہ رکھے گا جو غلیظ پیدا ہوگا۔ اب جو غلیظ پیدا ہو جائے، میں بڑے محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب جو غلیظ پیدا ہو جائے تو بے شک جس کا مرضی بیٹا کہلوائے وہ غلیظ الولادت ہوگا۔ اور پروردگار کا وعدہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ کا دشمن بے نسل ہوگا۔ اب قیامت تک کوئی شخص اپنی ولدیت جو مرضی لکھواتا رہے، اگر وہ مصطفیٰ کا مخالف ہے سمجھنا ابتر کی اولاد ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک اعتراض ہوا ہم پہ، اور ہوتا رہتا ہے اکثر، کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ اتنی صورتیں آیتیں معصومین کی بارگاہ میں نازل ہوئی ہیں، اہل بیت کی نازل ہوئی ہیں، تو اعتراض ہوتا ہے کہ چونکہ مصطفیٰ ساتھ ہوتے ہیں، آیت آتی نبی کے لیے ہے، یہ پاس بیٹھے ہوتے ہیں لہذا مصداق بن جاتے ہیں، یعنی مباہلے کی آیت میں رسول موجود تھے، یہ مصداق بن گئے، اور اطاعت والی آیت آئی رسول کے لیے آئی تھی، یہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، مصداق بن گئے۔
تطہیر کیا آیا تھا؟ یہ سرور کائنات کے لیے یہ پاس تھے، مصداق بن گئے۔ ہم نے کہا کم سے کم یہ تو مانتے ہو کہ پاس یہی ہوا کرتے تھے۔ پاس یہ ہوا کرتے تھے، مصداق بن جاتے تھے۔ پروردگار کا بھی عجیب نظام ہے۔ اب ایک ایسا واقعہ ہے قرآن مجید میں کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں، سرور کائنات موجود نہیں ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں سرور کائنات موجود نہیں ہے، آپ کے گھر کی ایک کنیز موجود ہے۔ حسن و حسین بیمار ہوئے، ماں نے کہا روزہ رکھوں گی، منت مان لی، شفا پا لیں۔ بابا نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گا۔ شہزادوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ان کے گھر کی کنیز نے کہا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا۔ ہمیں باجماعت اور اجتماعی عبادت کا درس دیا جا رہا ہے کہ ہم سب نے روزہ رکھ لیا، سب نے روزہ رکھ لیا۔ اب جب افطاری کا وقت آیا تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ دسترخوان لگا ہوا تھا، روٹیاں رکھی ہوئی تھی ہر ایک کے آگے، پانی رکھا ہوا تھا اور نمک رکھا ہوا تھا۔ دستک ہوئی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کہا بھوکا ہوں۔ علی نے کہا کہ بھئی روٹی دے دو۔ زہرا نے فرمایا بھئی روٹی دے دو۔ حسن و حسین نے اپنی روٹیاں دے دی، شہزادی فضا نے اپنی روٹی دے دی۔ یعنی اس گھرانے کی کرم کی حد یہ ہے کہ مانگنے والا ایک مانگتا ہے، عطا 10 گنا کر دیتے ہیں۔ کہا کہ یہ دے دو، اور سب نے نمک اور پانی سے افطار کر لیا۔ اگلا دن ہوا، پھر دستک ہوئی افطاری کے وقت میں، کون ہو؟ کہا کہ میں مسکین ہوں، مدینے کے مساکین میں سے، کیا چاہتے ہو؟ کھانا چاہتا ہوں۔ پھر سب نے اپنی روٹیاں دے دی۔ اور تیسرا دن ہوا، پھر وہی اہتمام تھا، پھر دستک ہوئی، کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں، کیا چاہتے ہو؟ کھانا۔ سب نے اپنا کھانا دے دیا اور پانی سے شکر ادا کر کے روزہ کھول لیا۔ جیسے ہی تیسرا دن مکمل ہوا، آیت آ گئی، انما یطعمکم لوجہ اللہ۔ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، تو انہوں نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں تمہارے لیے کھانا نہیں کھلاتے، وجہ اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکر چاہیے۔ قرآن مجید نے نشانی بتائی تھی کہ وہ لوگ ایسے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروردگار کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ اب جملہ سنیے گا، مولا کائنات مدینے میں رہتے تھے۔ یہ جو سوالی بن کے آئے تھے نا، پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں سب نے کہا، پہلے نے کہا کہ انا یتیم من یتام المدینہ، میں مدینے کے یتیموں میں سے ایک یتیم ہوں۔ مدینے میں وہ کون سا یتیم تھا جس کو علی نہیں جانتے تھے؟ مدینے میں وہ کون سا مسکین تھا جس کو علی نہیں جانتے تھے؟ وہ کون سا مسافر قیدی تھا جس کو علی نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، صرف یہ کہہ دیا کہ ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم قیدی ہیں۔ اور آپ نے بھی سوال نہیں کیا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا کیا نام ہے۔ اور عربی زبان کا ایک لطف ہے، اور ہر زبان میں ہے، کہ اگر مانگنے والا ایک ہو جس سے گفتگو ہو رہی ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تم کون ہو؟ اور جب وہ دوبارہ گفتگو کرتا ہے کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ یہاں پر کہا کہ تم کون ہو، اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، دوسرے نے کہا مسکین ہوں، کہا قیدی ہوں۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ جب کہا نا کہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ انما نطعمکم، ہم جو تم سب کو کھانا کھلاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ ہم جو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، تم ایک واحد کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمک، ہم جو تجھے کھانا کھلا رہے ہیں، نہیں کہا ہم جو تمہیں رزق دے رہے ہیں، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام واحد سے ہو رہا تھا، جواب جمع کو مل رہا تھا، یعنی اس وقت دروازے پر خیرات مانگنے والوں کو اہل بیت کے در سے جو کھانا مل رہا تھا وہ بظاہر واحد کو مل رہا تھا، لیکن یہ اشارہ تھا کہ ہماری عطا صرف واحد تک محدود نہیں ہے بلکہ تم سب کے لیے ہے، یعنی جہاں جہاں بھی اہل بیت کے در سے مانگنے والے موجود ہیں، شہزادی کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں، تم سب کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کھانا تمہارے لیے نہیں وجہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ جناب مریم اپنے حجرے میں موجود تھی، دنیا سے پردہ کیا ہوا تھا، تو جناب جبریل آپ کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، توجہ کے ساتھ کھانا لے کے آتے تھے، اور جب حضرت زکریا آتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جنت سے آیا ہے، توجہ کے ساتھ جنت سے کھانا آیا ہے، کھا لیتی تھی۔ یہاں سے یہ در فاطمہ سے کھانا لیا ہے، اور اس کے بعد نہ وہ یتیم کہیں نظر آیا ہے، نہ وہ مسکین کہیں نظر آیا ہے، نہ وہ مسافر کہیں نظر آیا ہے، سب نے لکھا ہے کہ پروردگار نے اس آیت کے شان نزول کے لیے دنیا والوں کے سامنے آل محمد کی کرامت دکھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ سوالی بن کے در فاطمہ سے رزق لے کر آؤ، اور وہ فرشتے روٹیاں لے کر در فاطمہ زہرا سے جنت میں چلے گئے۔ دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ فاطمہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ میں کہتا ہوں یہ فرق دیکھ لو، مریم وہ ہے کہ جس کا کھانا جنت سے زمین پہ آتا ہے، فاطمہ وہ ہے جس کا کھانا زمین سے جنت میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ اب یہ فیصلہ جنت میں جا کے کیا جائے گا کہ انما نطعمکم کے مصداق کون لوگ ہیں، اور کس کس کو در زہرا سے رزق ملا ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ یہ دروازہ وہ ہے کہ جہاں سے کوئی مانگے تب بھی ملتا ہے، کوئی نہ مانگے تب بھی ملتا ہے، کوئی ایک مانگے تو 10 ملتے ہیں، کوئی 10 مانگے تو 100 ملتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان کو جب یہ تخت و تاج مل گیا نا ساری دنیا کے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پہلے دعا کی تھی، ربی حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ پروردگار وہ حکومت دے مجھے جو میرے علاوہ کسی اور کو نہ ملے۔ وہ حکومت مانگی تو کیا ملی کہ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، چرند پرند آپ پہ غلام ہوا کرتے تھے۔ اور میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے، میرا عقیدہ یہ ہے جناب سلیمان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، چرند پرند آپ کے محافظ ہوا کرتے تھے، جنات آپ پہ غلام تھے، درختوں کی باتیں آپ سنا کرتے تھے، دنیا میں کہیں کوئی گفتگو کرے جناب سلیمان سن لیا کرتے تھے، ہر زبان جانتے تھے، انسانوں کی بھی، پرندوں کی بھی، جانوروں کی بھی، بادلوں کی ہواؤں کو دیکھتے تھے، ان کی حرکتوں کو دیکھتے تھے۔ جناب سلیمان کے پاس یہ سب حکومت تھی، اور آپ نے کہا میرے علاوہ کسی کو نہ ملے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے پاس بھی اس سے بڑی حکومت آ سکتی ہے، یہ منبر میرا بھی جناب سلیمان کے تخت سے وسیع ہو سکتا ہے، میں زمین پہ بیٹھے ہوئے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہوں، صرف مجھے کوئی علی کی جوتیاں تو لا دے۔ میں اس تخت پہ رکھوں گا اور پھر جناب سلیمان کے سامنے غرور کروں گا کہ ایسا ملک لا کے دکھاؤ۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس در سے سب کو ملتا ہے، اور یہ واحد گھرانہ ہے، دنیا کی واحد قوم ہے ان کے ماننے والے کہ جو ان کے غموں کا واسطہ دے کر اپنے لیے خوشیاں مانگتے ہیں۔ یہ ان کی اولاد کے شہید ہونے کا واسطہ دے کر اپنی اولاد کی سلامتی مانگتے ہیں، ان کے بیماروں کا واسطہ دے کر اپنے لیے شفا مانگتے ہیں، ان کے بچوں کا واسطہ دے کر اپنے لیے اولاد مانگتے ہیں۔ اور یہ ایسے کریم ہیں
کہ خود بیمار ہیں اوروں کو شفا دیتے ہیں، اپنی گود اجڑ جاتی ہے اور گودیاں آباد کرتے ہیں، خود سفر میں پردیس میں مارے جاتے ہیں اوروں کو سلامتیاں دیتے ہیں۔ اور کربلا کا ایک مرکزی کردار کہ جس کی وجہ سے دنیا آج کربلا کو جانتی ہے کہ کربلا میں جنگ نہیں ظلم ہوا تھا، اس کردار کا نام ہے علی اصغر۔ میں کہتا ہوں یہ زمین اتنی بد نصیب ہے کہ اس پر اصغر کے پاؤں نہیں آ سکتے۔ جب صبح عاشور ایک کے بعد ایک سب چلے گئے تو مجبور ماں نے شہزادی سکینہ سے کہا، بیٹی سکینہ میں اس عالم میں خیموں میں نہیں جا سکتی، ایک کوزہ ہاتھ میں دیا، سکینہ جا کے کسی خیمے میں بات پتہ تو کرو، اگر شاید کسی کے پاس 2 قطرے پانی مل جائیں۔ دیکھیے 6 مہینے کی اولاد سب نے دیکھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ مائیں کیا کرتی ہیں، اگر اس 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو، دودھ نہ پی رہا ہو تو مائیں اسے گلاس میں یا کسی بڑے برتن میں پانی نہیں پلاتی، بلکہ اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈبوتی ہیں، بچے کے منہ میں لگا دیتی ہیں، بچے کی زبان تر ہو جاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یعنی کتنی غربت تھی کائنات کے مالک حسین کی کہ کائنات کا مالک ہو کر بھی لشکر یزید سے 2 قطرے 2 بوندے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ جب پیاس کی شدت ہو گئی، شہزادی سکینہ اپنا کوزہ اٹھا کے کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، کبھی اس خیمے میں جاتی ہے، اور ہر ایک سے یہ سوال کرتی ہے اگر کسی کے پاس 2 بوندے پانی ہو تو مجھے دے دو، میرا بھیا اصغر بہت پیاسا ہے، وہ رو رہا ہے، علی اصغر پیاسا ہے، اس کی زبان باہر آ گئی ہے۔ حضرت جملہ سنو گے، کہا جاتا ہے، اب ایک سر اٹھانا، کہا جاتا ہے جب کسی مچھلی کو دریا سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ تڑپتی ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کی تڑپن کم ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ زمین پہ حرکت کرتی ہے، جب بالکل جان ختم ہو جاتی ہے تو مچھلی کی فطرت کیا ہے کہ اپنی زبان کبھی ہونٹوں پہ لے آتی ہے، کبھی اندر لے جاتی ہے۔ کہا روز عاشور اصغر پر وہ وقت آ گیا تھا کہ کبھی اپنی خشک زبان ہونٹوں سے باہر لے کے آتے تھے تاکہ ماں دیکھ لے کہ پیاس کی شدت ہے، اور اپنی ماں کا یہ منظر دیکھا۔ شہزادی سکینہ آتی ہیں، بابا بھیا اصغر کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دے۔ امام تشریف لاتے ہیں خیمے کے اندر، کہا تشریف ام رباب کیا ہوا؟ کہا کہ مولا یہ میرا بیٹا یہ 6 مہینے کا اصغر پیاس سے اس قدر پریشان ہے کہ کبھی زبان باہر نکالتا ہے، کبھی زبان اندر لے جاتا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ پانی نہیں ہے۔ اب جملہ سننا، امام نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا، دھوپ کی شدت ہے، گرمی کی شدت ہے، ریت اڑ رہی ہے، اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے اوپر ڈال دیا کہ کہیں دھوپ کی شدت سے اس کی پیاس نہ بڑھ جائے۔ اور جب لشکر یزید نے دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، دامن میں کچھ چھپایا ہوا ہے، تو وہ سمجھے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، اب قرآن دکھائیں گے اور لشکر یزید میں پسپائی ہو جائے گی۔ اب حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، جب لشکر یزید کے سامنے پہنچے ہیں، عباس کا دامن ہٹایا ہے، کہا کہ یزیدیو میں تم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، یہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، اس کے لیے 2 بوند پانی پلا دو۔ جب دیکھا کہ لشکر سے کوئی جواب نہ ہوا، امام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کی آڑ میں خود پانی پینا چاہتا ہوں تو لو میں اصغر کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، تم میں سے کوئی صاحب اولاد ہوگا آئے اصغر کو پانی پلا دے۔ جب کوئی جملہ کب کوئی حرکت نہ ہوئی ہے، اب امام دوبارہ قریب آئے ہیں، علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، آسمان کا رخ کیا ہے، پروردگار تو گواہ رہنا میں تیرے حبیب کا بیٹا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والوں سے 2 قطرے پانی مانگ رہا ہوں اور یہ پانی نہیں پلاتے ہیں۔ جب یہ دعا سنی لشکر یزید میں کھلبلی مچ گئی۔ اس سے پہلے کہ لشکر یزید میں انقلاب آتا، شمر آگے بڑھا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو
حسین کے کلام کو روکے، حسین کی بات کو قطع کرے، کہا حرملہ کو بلایا جائے۔ جب حرملہ کو بلایا گیا، حرملہ کون تھا؟ لشکر یزید کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، سب سے ماہر تیر انداز تھا۔ کہا حرملہ علی اصغر کے حسین کے کلام کو کہا جاتا ہے وہ تیر تھا جس کے آگے 3 نوکیں لگی ہوئی تھی، وہ 3 نوکوں والا تیر تھا۔ کہا جاتا ہے کائنات میں اس وقت تک 3 نوکوں والا تیر صرف 3 مرتبہ استعمال ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تب جب لاش حسن پہ تیر برسائے جا رہے تھے، ایک مرتبہ وہ 3 نوکوں والا تیر تب چلایا گیا تھا جب عباس بشر سکینہ بھر کے جا رہے تھے، اور تیسری مرتبہ یہ تیر تب چلایا گیا جب حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے آئے تھے۔ یہاں علی اصغر کو جب دیکھا، حرملہ نے وہ 3 نوکوں والا تیر ترکش میں رکھا اور علی اصغر کا نشانہ لے کر تیر کو چلا دیا۔ اب یہاں سے تیر اڑتا ہوا آیا، اب مولا نے علی اصغر کو اپنے بازو پہ لیا ہوا ہے۔ اب جملہ سنو گے، میرے 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام کربلا کے اس کمسن شہید پر کہ جسے تیر کے وار نے ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا تھا۔ اجرکم اللہ، ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا تھا، اور ایسا تیر چلا جو علی اصغر کی گردن سے نکل کر مولا کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ اب مولا نے اس تیر کو نکالا، خون ہاتھ سے بھر گیا۔ اب جملہ سنو، امام نے وہ خون ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان سے آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمان پر آ گیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے کہا حسین اگر خون زمین پہ آ گیا یہ زمین قیامت تک کے لیے بنجر ہو جائے گی۔ امام نے علی اصغر کا خون ہاتھوں میں لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا، اور شاعر نے کہا کہ گوارا آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اجرکم اللہ، تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آپ نے خون چہرے پہ ملا۔ بس آخری جملہ ہے، لے کے جناب علی اصغر کو عجیب قربان کیا۔ علی اصغر کو جب قربان کر دیا تو یہ جملہ کہا اللہم تقبل حاضل قربان، اے خدا تو یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ میں اکبر قربان کر چکا ہوں، میں قاسم قربان کر چکا ہوں، میں عباس قربان کر چکا ہوں، اگر اس پہ قربانی سے تیرا دین بچتا ہے تو خدا اصغر کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اب خیمے کی پشت پر آئے، اپنی تلوار سے قبر کھودی ہے، تلوار سے قبر کھود کے یہ کربلا کا پہلا جنازہ تھا جو حسین نے خود دفن کیا ہے۔ جب دفن کر لیا دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب خیمے میں سکینہ کہتی ہے اماں بابا کو گئے بہت دیر ہو گئی ہے، یقیناً بھیا اصغر نے پانی پی لیا ہوگا، اصغر کی پیاس بجھ گئی ہوگی، اصغر سیراب ہو چکا ہوگا۔ بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ جب شام غریبہ آئی ہے نا، شام غریب اس سے بڑا جملہ کربلا کی تاریخ کا نہیں ہے۔ جب شام غریبہ ہوئی ہے اور تمام سروں کو گنا جا رہا تھا کہ نیزوں پہ کتنے سر ہیں، ایک ظالم کہتا ہے کہ نیزوں پہ تمام سر موجود ہیں، وہ جو 6 مہینے کا اصغر تھا اس کا سر نہیں ہے، اس کا سر نہیں ہے۔ اب دشت حسین، دشت کربلا میں تلاشی شروع ہوئی کہ اصغر کہاں ہے۔ اولاد بغل جملہ سنو گے، ظالم کہتے ہیں کہ 40 گھوڑوں پر یزیدی سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے تھام لیے، اب یہ مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں اور زمین پہ نیزے مارتے جا رہے ہیں کہ اصغر کی قبر کہاں ہے۔ کہ اچانک ایک نیزے کی گنی سے علی اصغر کا جنازہ سمٹ کے آ گیا ہے۔ جب جنازہ نپٹ کے آ گیا اب آپ کا سر جدا کیا گیا۔ جب یہ قافلہ لٹے ہوئے سروں کا قافلہ شام کے ایک بازار میں پہنچا ہے نا، شام کے ایک بازار میں پہنچا ہے، ان سروں کو دیکھ کر ایک بی بی نے کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ 3 دعائیں کی، کیا کہا کہ ایک دعا یہ ہے میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، خدا کرو واپس آ جائے، کہا آمین۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ مدینے میں میری آقا زادی رہتی ہے، میں جا کے اس سے مل لوں، کہا آمین۔ اور تیسری دعا تھی، کہا اس بچے کا سر نیزے پہ دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔
للہ وإنا إلیہ راجعون۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ میرا باپ کی اجڑی ہوئی گودی کا، ان آنسوں کو قبول و منظور خدایا ہمارے ان گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، اس واسطے کو دیکھ کہ جس واسطے کے ساتھ یہ ہاتھ پھیلے۔ خدایا ہم نے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ علی اصغر کا واسطہ ہمارے بچوں کو غلام علی اصغر بنا۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بے اولاد مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں خدایا ان کی گودیوں کو آباد کر دے۔ خدایا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنے، جب تک دنیا میں رہیں ذکر محمد والے محمد کرتے رہیں، جب قیامت کے دن محشور ہوں تو خدایا ہمیں شفاعت فاطمۃ الزہرا سے بہرہ بر فرما۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو صاحبان اولاد یہاں بیٹھے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور کامل بنا۔ بے واسطہ محمد والے محمد کا، جن کا وقت تو کبھی رد نہیں کرتا، خدایا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہمیں توفیق دے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو کر قاتلان کربلا سے بدلہ لے سکیں۔ ماتم حسین۔